افسانہ دو بیل، تحریر منشی پریم چند۔ ناظرین گرامی، آج پیش خدمت ہے منشی پریم چند کا ایک اور بہترین افسانہ دو بیل۔ ناظرین سامعین، بظاہر یہ کہانی ہے دو بیلوں کی، لیکن منشی پریم چند نے ان دونوں بیلوں کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ دو بیلوں کی کہانی سے منشی پریم چند نے کیا ثابت کیا ہے؟ یہ ایک دلچسپ قصہ ہے، لیکن افسانے میں آگے جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل بانگ اردو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ ناظرین گرامی، پریم چند نے افسانے کے شروع میں چند جانوروں کے اوصاف پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے نزدیک گدھا وہ جانور ہے جسے دنیا میں انتہائی بیوقوف جانا جاتا ہے۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھا شریف، سادہ مزاج اور احساس سے عاری جانور ہے۔ باقی جانور ظلم یا زیادتی کے خلاف کسی نہ کسی طرح رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، لیکن گدھے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ اگر ان گدھوں کو مارا پیٹا بھی جائے تو آرام سے سہ لیتے ہیں، لیکن ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے اور نہ ہی احتجاج کا رنگ دکھاتے ہیں۔ بیل بھی کچھ اسی قسم کی مخلوق ہے جو مار کھاتے جاتے ہیں لیکن جوابی کارروائی نہیں کرتے۔ اس افسانے کا موضوع دو ایسے بیل ہیں جن کی آپس میں گہری دوستی ہے۔ ایک کا نام ہیرا اور دوسری کا نام موتی ہے۔ دونوں مل جل کر رہتے ہیں۔ ان دونوں بیلوں کا مالک جھوری ان بیلوں سے کام بھی لیتا ہے لیکن ان کا خیال بھی رکھتا ہے۔ جھوری کو بیلوں سے پیار ہے اور بیلوں کو بھی اپنے آقا سے محبت۔ ایک دن جھوری نے ان بیلوں کو اپنے سسر کے پاس بھیج دیا۔ بیلوں کو اس تبادلہ مکان پر سخت غصہ آیا۔ وان کی تواضع خشک بھوسے سے ہوئی تو ان کی ناراضگی مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسی توڑوا کر یہاں سے بھاگا جائے۔ انہوں نے رسی توڑی اور سیدھے اپنے مالک کے گھر پہنچ گئے۔ مالک کو بیلوں کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ اس کے بیل بہت وفادار ہیں اور دوسرے گاؤں سے واپس آ گئے ہیں، لیکن اس کی بیوی کو بیلوں کی یہ حرکت ذرا برابر بھی پسند نہ آئی، لہٰذا اس نے بھی بیلوں کو صرف بھوسا دینے کا فیصلہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد انہیں دوبارہ سسرال میں بھیج دیا۔ اس دفعہ سسرال والوں کا برتاؤ زیادہ سخت تھا، لیکن ہیرا اور موتی نے بھی ڈھنگ سے کام نہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ موتی اور ہیرے کو ایک چھوٹی بچی چپکے سے روٹی کھلا دیتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی کچھ صحت برقرار رہتی تھی۔ ایک دن ہیرا اور موتی کو بچی کی زبانی معلوم ہوا کہ گھر والے اس کی ناک میں ناتھ ڈالنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بچی نے دونوں بیلوں کی رسیاں کھولیں تاکہ وہ بھاگ جائیں۔ پہلے تو وہ تذبذب کا شکار ہوئے، لیکن پھر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ راستے میں کھیت میں چرتے ہوئے انہیں کھیت کے مالکوں نے پکڑ لیا اور انہیں ایک جگہ بند کر دیا۔ وہاں اور بھی مختلف قسم کے جانور بند تھے جو بھوک اور پیاس سے نڈال تھے۔ ان کو بھی یہی محسوس ہوا کہ یہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور دیوار سے ٹکریں مار مار کر دیوار کو کمزور کر دیا۔ ادھر چوکیدار نے ان کو دیکھ لیا اور ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ دوسرے نے بھی کوشش جاری رکھی اور دیوار کو گرا دیا، جس کی وجہ سے سارے جانور بھاگ گئے۔ انہوں نے رسی توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن رسی نہ ٹوٹی، لہذا دونوں ادھر ہی لیٹ گئے۔ دونوں کو صبح سخت سزا ملی، لیکن وہ دونوں مطمئن تھے۔ اگلے دن انہیں بیچ دیا گیا۔ ان کو خوف لاحق ہوا کہ شاید انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے انہیں راستے جانے پہچانے سے نظر آئے۔ یہ ان کے مالک کا گاؤں تھا۔ مالک کا گھر قریب پہنچا تو دونوں بھاگ کھڑے ہوئے اور مالک کے گھر پہنچ گئے۔ جھوری بہت خوش ہوا کہ اس کے بیل مل گئے، لیکن دوسرا شخص انہیں لے جانے پر بضد تھا کیونکہ اس نے انہیں خریدا تھا۔ مالک کے ساتھ وہ لڑنے پر اتر آیا۔ بیلوں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس شخص کے پیچھے دوڑے۔ اس شخص کو اپنی جان خطرے میں نظر آئی اور وہ اناب شناب بھگتا ہوا چلا گیا۔ اس طرح ان بیلوں نے اتحاد و اتفاق اور ہوش و حواس کے استعمال سے اپنی آزادی پھر حاصل کر لی۔ اس افسانے کا مقصد ہندوستانیوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ انہیں غیر ملکیوں کے خلاف ان بیلوں کی طرح متحد ہونا چاہیے۔ اگر ہندوستانی متحد ہو گئے تو انگریزوں کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا، ورنہ ان ہندوستانیوں کی مثال گدھوں کی سی ہے جنہیں آزادی کی قدر و قیمت نہیں معلوم۔ گدھوں کی طرح احساس سے عاری اور ہر ظلم کو سہنے کی عادت